ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ واسطے جو کوئی کائنات دا اکیلا مالک خالق خالق روا مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تصرف والا واسطے. دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں موقع دی مناسبت دے نال ذی الحجہ دا مہینہ قربانی دا کل دن سی اج دوسرا دن قربانی دا اس سے ذی الحجہ دے مہینے دے اندر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ نو. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مصائب مشکلات جس طرح پہاڑ توڑ دیتے گئے
ایسی داستان اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسا شخص کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہونے والے مسائل انہوں کے ہونے والے مظالم میں سنتا ہے جو پریشان ہوتا ہے وہ مومن دکھی ہوتا ہے جو دکھ ہوتا ہے جو مومن لوگ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے مضمون شہادت کا ذکر ہوئے گا. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت نے کہ میرے اقتصاد پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان عفان نے مناقب انہوں نے فضائل بے شمار اور تعداد نے جڑے کسی عام صحابی دے اس سے جو فضائل نہیں ہوندے ایک لاکھ تقریباً 24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گزرے نے. حضرت سیدنا عثمان غنی ایک ایسی ہستی جس کا نام لے کے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے تقریباً 11 مرتبہ. آج اگر کسی کالج کے طالب علم کسی اسٹوڈنٹ کو فرسٹ ایوارڈ مل جاتا ہے ان کی فرسٹ پوزیشن آ جاتی ہے تو لوگ اس کے اعتماد کرتے ہیں کہ قابل ہے نہیں ہے اس کو فرسٹ پوزیشن ملی ہے. اگر کسی یونیورسٹی کے طالب علم کی سکول کے طالب علم کی اسکالرشپ کو مل جاتی ہے لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ ایک بندہ ذہین ہے ایک قابل ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کی زبان تو میرے تو سامنے محبوب پیغمبر نے انہوں جنتی کیا ہے. اس کو بڑی فضیلت اور کی ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت مدینہ اندر فتنہ ہوئے گا کہ حضرت عثمان حق پہ ہوں گے لوگوں نے دیکھا سیدنا عثمان غنی سانو مسجد نبوی میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے شریف فرما لے صبح کا وقت ہے صحابہ کرام آپ نے خوبصورت جمال والے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں نبوت والے چہرے کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اشاش بشاش خوش ہے. آپ نے صبح کے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کرام کو فرمایا گفتگو اپنی روکی ہے دوران گفتگو صحابہ کرام کو فرماندے نے کیا تسی ایسا شخص دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیڑا جنتی ہوئے ایسا شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنتی ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سی دیکھنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا کہ مجمع کے اندر فلاں شخص کا نقاب والا ہے وہ جنتی ہے. جس کا نقاب تو کرتا چہرے کو ہٹایا گیا لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان سن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جتنی باتاں کیتیاں جاتی ہیں لوگ نے مناقب بنانے فضائل بیان کرتے نہیں اپنے اپنے انداز کے اندر ہر شخص کو مومن کوشش کرتا ہے. صحابہ کرام نے محبت کرن کی ہر کہ اللہ نے محبوب پیغمبر کے دماد دوہرے دماد حضرت عثمان غنی کی اتنی قریب رشتہ داری ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے نال کئی قریب رشتہ داریاں ہیں. سیدنا عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی طرف بھی رشتہ داری ہے والدہ کی طرف بھی رشتہ داری ہے ایک خونی رشتہ داریاں. پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی دو بیٹیاں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے اندر دے دیا نے یہ حضرت عثمان غنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے. والد کی طرف علیحدہ رشتہ داری والدہ کی طرف علیحدہ رشتہ داری اولاد کی طرف علیحدہ رشتہ داری پوتیاں کی طرف بھی رشتہ داری اور نواسیاں کی طرف بھی رشتہ داری. اتنی رشتہ داریاں تو بعد کوئی ایسی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ مدینہ دے مظلوم کو کوئی برا کرے. ایک آدمی اٹھ کے برا بھلا کرے آئے مسلمان نام نہاد مسلمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آدمی ہے کوئی عام آدمی اس کا کوئی دماد ہوئے نا کہ پتہ چلے کہ فلاں شخص کا دماد ہے کوئی اس کو برا پتہ نہیں کہتا کہ فلاں وزیر کا دماد ہے کہ فلاں آدمی کا دماد ہے فلاں بندہ ہے اور جناب مرتبے والا ہے اور وزیر وزیر ہے اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا. مایوب تے بری بات سمجھی جاتی ہے لیکن ایک ایسی عظیم شخصیت جنہوں نے نکاح کے اندر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیاں نے اللہ کے محبوب پیغمبر نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کی تھی دو بیٹیاں نکاح کے اندر تھیاں
ایک ارسطو پیغام تھی اللہ نے محبوب پر کوئی فیصلہ خود نہیں اٹھاتے جو رب کا حکم ہوتا ہے وہی اللہ نے محبوب پر فرماتے ہیں حضرت صاحب علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے کہ دنیا جس وقت کی بڑی ہے کوئی ایسا انسان دنیا سے پیدا نہیں ہویا کہ جس کے نکاح کے اندر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں وہ واحد حضرت عثمان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فالت کی طرف رشتہ داری کس طرح ہے حضرت عثمان رسول اللہ تو 6 رشتہ داری میں ثابت نے پہلی رشتہ داری یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشتو حضرت عبد مناف حضور اقدس حقیقی پردادا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پردادا نے حضرت عثمان غنی کا دینہ نال ایک نسب ہے کہ فالت کی طرف رشتہ داری ہے کہ حضرت عثمان غنی کے 5ویں پشتو پردادا نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو نے والدہ کی طرف رشتہ داری حضرت سیدنا عثمان غنی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خطبہ جس کا نام فضا بنت عبد المطلب سی انہاں دی بیٹی سی اروا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام اروا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی اس طرح والدہ کی طرف رشتہ داری ہے جس کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال چلے جس کا باپ کا رشتہ اللہ نے محبوب پیغمبر کے نال چلے وہ گھرانہ اس طرح اللہ نے محبوب پیغمبر کو پیدا ہو سکتا ہے ذوالنورین کی شخصیت ہے باقی رشتہ داری کا والد کی طرف والدہ کی طرف ہے نا لیکن یہ رشتہ داری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے نال پڑھایا غزوہ بدر کا موقع ہے 314 صحابہ کرام تیار ہوئے نے 14ویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر جنگ واسطے جا رہے نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی نے اللہ نے محبوب پیغمبر فرمایا اے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر تو گھر رہ اس کی دیکھ بھال کر جو بدر کے شرکا صحابہ نے بدر کے اندر شریک ہو کے جنگ لڑنے والے صحابہ کرام نے جو انہاں کو اللہ تعالی نعمت انعام اور جو مرتبہ عطا فرمائے گا وہ بھی حضرت عثمان کو ملے گا راجا حضرت سیدنا عثمان غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے ہر نے حضرت رقیہ کی تیمارداری واسطے مدینے کے اندر موجود نے لوگ گزرتے رہے حضرت رقیہ کے گھر کے اندر مڑ کے دیکھا کہ مدینے کے کافر یہود اور نصارا تانے مارتے نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے رہتے تو میرا میں کافر اقتدار کی تعداد کے اندر ہے آج مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دینا ہے حضرت رقیہ کہ اللہ سنتیاں نہیں پریشان ہو گیا نہیں پہلی بیمار نہیں حضرت رقیہ اس بیماری دے وچ اللہ نو پیاری ہو جاندیاں نے جنگ تو واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا قدم مدینے رکھیا ہے قاصد نے خبر دیتی ہے اللہ نے محبوب پیغمبر کی تمہاری پیاری بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئی نے اللہ نے محبوب پیغمبر ہوتے کسے ہو جات نہیں ہے فوراً گئے انہاں کی قبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قبر تے مٹی پا رہے بڑا رو رہے سیدنا عثمان اللہ نے محبوب پیغمبر جا کے دلاسا دیتے نے اپنی پیاری بیٹی کی قبر تے دعا بھی کرتے نے اللہ جی میری پیاری بیٹی راستہ نوٹ کے تواڈے سامنے سجدے کرن والی اللہ تو رقیہ تے راضی ہو میں تے راضی ہاں حضرت عثمان بڑے پریشان نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اللہ تعالی دے حکم دے نال کچھ دن گزرے نے حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے نکاح دے اندر دے دیتا ہے حضرت عثمان غنی بڑے پریشان تھا ابراہیم تشریف لائے کچھ وقت گزریا حضرت سیدہ ام کلثوم کی اللہ پیاریاں ہو گئیاں نے حضرت عثمان بڑے پریشان نے بہت روتے نے اللہ نے محبوب پیغمبر کو نے عثمان کو پریشان کیا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے منظور ہی ایسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی پریشانی یہ نہیں کہ دنیا کو رشتہ جو ہے بیوی والا فوت ہو گیا ہے پریشانی یہ بھی کہ پہلے لوگ مینوں کہندے سن کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دا دماغ جا رہے ہیں میں مدینے دی گلیاں نو گزرا سی مینوں اعزاز سی مینوں بھی نسبت ایک سی تواڈے نال کہ لوگ اگے دعوت رسول نال جاری کرتے سن رشتہ تو کوئی نہ کوئی ہور مل ہی جائے گا لیکن ہن لوگ دعوت نہیں کہیں گے ہن حضرت عثمان یہ کہتا کہیں گے کہ عثمان جا رہے ہیں
اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے اے عثمان اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دیتیاں ہوندیاں میں باری باری یکے بعد دیگرے تیرے نکاح دے اندر دے دیتا۔ معلوم ہویا کہ سیدنا عثمان ایسی شخصیت نے جنہاں تو اللہ دے محبوب پیغمبر راضی نے خوش نے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر ایسے سسر نے جنہاں تو حضرت سیدنا عثمان بھی خوش نے۔ ایک اعزاز کی چھوٹی گل نہیں ہے کہ سیدنا عثمان بنی پہلے 2 بیٹیاں نکاح دے اندر دیتیاں، پھر فرمایا اے عثمان اگر 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت عطا فرمائی ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے کان و تشریح کرتے رہے، اپنی جلدی زبان استعمال کرتے رہے۔ سیدنا عثمان ایسی شخصیت، آج اگر کسی رشتہ کرنا ہو اپنی بیٹی کا تحقیق کرتے رہے، چھان بین کرتے رہے، غریب کو رشتہ دے دے، لوگ کی مسئلہ غریب ہے مزدوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے غریب ہویا تو کوئی گل نہیں، لیکن شریف کا ہے، نیک کا ہے، ان کا کردار کا خراب نہیں۔ آج اگر تحقیق کرتا ہے اگر رشتہ دین کے بارے کی خیال ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے حضرت عثمان کی تحقیق نہیں کیا حضرت عثمان اس طرح کا رشتہ دے دیتا ہے اللہ کی پسند وہ میرے محبوب پیغمبر کی پسند پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے اندر 2 ہی رشتے داری 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ ایک پیغمبر سربلند کی عزت کا سوال ہے کہ نبی کی عزت کا سوال ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان نے غنی اگر انہوں نے دماد نے نعوذ باللہ اگر آج انہوں نے کوئی گل کرے تو شریک کرے کہ میرے محبوب پیغمبر کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال 2 بیٹیاں کے علاوہ اور بھی رشتے داریاں نے اور کی رشتے داری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رشتے داریاں مزید نے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا عثمان غنی کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ دے نال ہویا ہے۔ ایک یہ بھی رشتہ داری کہ آپ کے نواسا اور انہوں کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نکاح ہویا۔ ایک یہ رشتہ داری پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ کی چھوٹی بیٹی انہوں نے نال پھر ایک پوتے کا نکاح ہویا ہے۔ یہ محبت کی دلیل اس کو معلوم ہویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان کے نال نعوذ باللہ اگر کلیش ہوندا اختلاف ہوندا ناراضگی ہوتی تو پھر رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے بیٹے اور پوتے کے نال نکاح ہونا تو انہاں دا یہ علامت ہے کہ انہاں دے آپس وچ انہاں دی رشتہ داریاں انہاں دے آپس وچ تعلقات ٹھیک سن۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت نے جس کی وجہ سے صحابہ کرام امت اللہ نے کئی انعام کئی ملاقات کی فضائل عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب محمد رات میں خواب آیا ہے مکے کی جس سے ہجرت کر کے گئے نا مشکل اللہ سے مکے والے نے حالات جینا تنگ کر دیتا سی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مکہ چھڑیا بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے نے اے بیت اللہ میرے تینوں چھڑن تے دل نہیں کرتا لیکن تیرے فرزند مکہ دے رہن والے مینوں ایتھے رہن نہیں دیندے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کرام دا بڑا دل کرتا ہے اسی عمرہ کرن جائیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو خواب آیا ہے، خواب کے اندر کی ہے اسی عمرہ کر رہے ہیں۔ صبح خواب صحابہ کرام نے دسیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام خوش ہوئے نے عمرے دی تیاری شروع کر دی ہے۔ تو چلیا ہے قافلہ حدیبیہ کے مقام سے آ کے پڑاؤ کیتا ہے کھڑاؤ کیتا ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر فرماتے نے ایک قاصد کھڑیے ایک میسنجر پیغام برسان دے دیے جا کے ابو سفیان نے مکہ کا سردار ہے بیت اللہ کی سرداری ان دے کولے ان دے کو اجازت طلب کریے کہ سانو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے اسی جنگ دی نیت نال نہیں آ رہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بلایا اے عمر فاروق تو قاصد بن کے جا تو سفیر بن کے جا کے ابو سفیان کو کہے کہ مسلمان بیت اللہ کا محبت رکھتے نے عمرہ کی اجازت دی جائے اسی لڑائی پر نہیں آ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ بنے عرض کی تھی تھوڑے نبی جی میری طبیعت کچھ سخت ہے میں مکے کے دوران کئی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہا سی ہو سکتا ہے میں سے جاواں حالات خراب ہو جان۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو ریکویسٹ کر کے رخصت طلب کر لیے آیا تو کیسا بندہ دسنا وا کہ جس نو مکے بھیجو گے تے مکے والے بھی اس نو
کوئی مطلب ضرر نہیں پہنچاندے، نقصان نہیں پہنچاندے، انہیں گل سنن دے، آیا حضرت عثمان نو تسی بھیج دو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے، سفیر بنا کے بیت اللہ کے سردار ابو سفیان کی طرف بھیجا ہے کہ عمرہ کی اجازت دی جائے۔ حضرت سیدنا عثمان ابو سفیان کی طرف پہنچ گئے نے، اتنے جا کے کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان کی شخصیت بڑی شریف نرم طبیعت کے مالک نے، انہاں خیریت دریافت کی تھی کس طرح آئے نے، دسیا کہ عمرہ کرنے واسطے صحابہ کرام نکل چکے نے، حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر کا 1400 صحابہ کرام موجود نے، اجازت طلب کرنا آیا ہاں۔ تو ابو سفیان کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نوں عمرہ کرن دی اجازت نہیں ہے، انہاں دا مکے دے اندر داخلہ بند ہے، اسی انہاں نوں ہو سکتا ہے اللہ دے نبی مکے اندر آن حالات خراب ہو جان، کیونکہ صحابہ کرام تے ظلم کر کے، ظلم دی اخیر کر کے انہاں مکے دے اندر کڈیا سی۔ تقریباً 6 سال 10 سال گزر چکے ہیں، 6 سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں عمرے واسطے۔ ابو سفیان کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں عمرے کی اجازت ہے، عمرہ کر، طواف کر، صحیح کر، تینوں اجازت ہے، تو کر سکنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے نبی کو اجازت نہیں تو میں عمرہ نہیں کراں گا، اگر عمرہ کراں گا تو اپنے محبوب پیغمبر کے نال۔ ایک گل تو ابو سفیان کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا، یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے اندر مکے کے مشرکاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ ایک خبر پھیلتی حدیبیہ کے مقام تے میرے اور سامنے محبوب پیغمبر کے کول پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے سنی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیتا، ایک درخت کے نیچے بلایا، تو ہنوں ایک پوری خبر دے لگا کہ حضرت عثمان نو مکہ والیاں نے شہید کر دیتا ہے، تسی سارے میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا ہاتھ اگے کیتا کہ اسی حضرت عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے۔ سارے صحابہ اللہ دے محبوب پیغمبر کے ہاتھ اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ اس طرح سارے صحابہ کرام دے ہاتھ آ گئے، اینڈ تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جد اللہ فوق ایدیہم، سارے ہاتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ اللہ دے آپ نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھیا کہ اے اللہ دا ہاتھ ہے کہ جن دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر دی بھی رضا ہوے، 1400 صحابہ کرام دی بھی رضا ہوے، اللہ دی بھی رضا ہوے۔ وہ صحابی کتنی عظمت والے نے، انہاں دی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا بدلہ لیا بغیر نہیں جاواں گے، ابو بکر نے فرمایا بدلہ لے بغیر نہیں جاواں گے، حضرت عمر نے فرمایا بدلہ لے بغیر نہیں جاواں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدلہ لے بغیر نہیں جاواں گے۔ بدلہ لینا ہے کدا؟ حضرت سیدنا عثمان کا۔ 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، اللہ نے اس کو وحی نازل فرما دیتی، اے اللہ دے نبی جی اے بیعت ختم نہیں کرنی، اے بیعت جاری رکھنی سیدنا عثمان دے بارے۔ اللہ نے پتہ سی وقت آئے گا کہ حضرت عثمان نو آج نہیں تے بعد دے اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی۔ حضرت عثمان دے بدلہ لین واسطے 1,44,000 صحابہ کرام اس جنگ دے اندر شریک نے تے کئی صحابہ کرام شہید ہو چکے نے۔ حضرت عثمان دا بدلہ لین دی وجہ تو یہ جنگ بھی ہوئی ہے، انہاں دونوں جنگاں دے اندر کئی صحابہ کرام نے اور بچا حضرت عثمان دا بدلہ لینے والے۔ جس دن اللہ دے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام دے نال بیعت لے لی درخت دے نیچے، اللہ نے وحی نازل فرما دیتی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنان نے راضی ہو گیا جنہاں بیعت کی سیدنا عثمان کے شہادت دا بدلہ لینے دے واسطے۔ تے کتنی قیمتی جاناں جس وقت بدلہ لین دی بیعت کی جاتی ہے اس وقت جان بھی جا سکتی ہے۔ سونے نبی نے بیعت کی ہے بدلہ لین دی، اپنی جان دی پرواہ نہیں کی۔ حضرت سیدنا عثمان کے بارے معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، بڑے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک تا ایک انعام کہ صحابہ کرام نے اللہ نے فرمایا بیعت نہیں حضرت عثمان کے حق دے اندر، اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومناں سے راضی ہو گیا۔ ایک انعام یہ ملیا کہ مومناں کو اللہ پاک نے راضی رضا اللہ نے اپنی عطا فرمائی۔ دوسرا نام فانزل اللہ السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی مومناں تے صحابہ کرام تے سکون نازل فرمایا ہے، انہاں نوں اطمینان قلب نازل فرمایا ہے، کافراں دا روب انہاں دے دل جو کر دیتا ہے۔ فانزل
فانزل سکینۃ علیہم انہاں تے تسکین سے پورے قلب نازل فرما دیتا ایک تا اللہ نے دوسرا انعام یہ نازل فرمایا کہ کافراں دا انہاں دے دلاں تو روک کر دیتا تیسرا انعام اللہ تعالی فرماتے ہیں واصابہم فتحا قریبا کہ آن والے دنوں کے اندر اللہ ایک عظیم فتح عطا فرمان دے وقت کچھ گزریا اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دیتا تے اس سے بیعت رضوان کے موقع دے اوتے اللہ نے یہ آیتاں نازل فرمائیاں جس کا اللہ نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام سے راضی ہو گیا دوسرا کہ میں انہاں دے دیناں کافراں دا روک ختم کر دیتا تیسرا کہ ایک عظیم فتح دی خوشخبری اللہ تعالی عطا فرمائی چوتھا نام اللہ تعالی نے مومنوں کا فرمایا اللہ مغانم کثیرہ اللہ تعالی فرماندے نے جنگ ہون کی پھر آئے گی جنگ حنین آئے گی اس کے بعد ان کے لیے اشارہ فرما دیتا کہ اللہ اس پہ مومنوں کو فتح عطا فرمائے گا اس پہ یہ چوتھا نام اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کے موقع تے عطا کاریاں پھر پنجواں انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها آج اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں اے صحابیوں اس بات سے قدرت تسی اگر نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ کا قدرت رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تو ہاٹے جناب کنٹرول دے اندر تمہارے زیر قبضہ کیسر و کسرا دی سلطنت کا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت انہاں دی فضیلت کہ 1450 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری مل گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرمایا میں نے سارے تے راضی ہو گیا فتح مکہ دا جناب اعلان ہو گیا کہ فتح مکہ ہونے والی ہے غنیمت دے مال دا پروانہ مل گیا امت کو اللہ نے سکون قلب عطا فرما دیتا کیسر و کسرا دی فتح کی اللہ نے نوید نازل فرما دیتی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرماتے ہیں ان آیاتاں دے اوپر جتنی سیرت اور کردار کے مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہ کا ذکر قرآن میں اندر آیا ہے پھر حیا واہ حیا عثمان اللہ نے یہ بھی کہنا تھے جناب فضائل مناقب کے عطا فرمایا علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان تقریباً 82 سال کی عمر کے اندر اتنے حیا والے نے کہ غسل خانے کے اندر بھی اپنا سطر تے کپڑا لپیٹ کے آیا کرتے سن غسل خانے کے اندر بھی مسجد نبی کی توسیع کا موقع آیا صحابہ وقت گزریا صحابہ کرام کی تعداد اضافہ ہویا اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام کو اعلان کیتا کہ مسجد کم ہے صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے کیا ایسا صحابی ہے کہ جو جگہ خرید کے مسجد کے واسطے وقف کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے انہوں نے 9000 درہم آئدہ تقریباً 6,30,000 روپیہ بنتا ہے 9000 درہم درہم کو اجر کے پیسے کنورٹ کر گئے تھے اس وقت اتنا درہم دے کے مسجد کے واسطے ارادہ جگہ خریدی ہے مسجد نبی کی توسیع کی ہے مدینہ کے اندر ایک کی پیچھے پانی کا کنواں سی وہ یہودی دی ملکیت سی تے یہودی پانی مل ویندا سی مسلمان کھارا پانی پیندے سن پہلے غریب مسلمان سن انہاں کو اتنی سخت نہیں سی کہ زیادہ خرید کر سکے پانی کی وہ پانی مہنگا بھی بیچتا سی مول بھی بیچتا سی پھر صحابہ کرام پریشانی اٹھانی پڑی سی دل کیتا ہے تے کسی نے دے دیتا اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیاں نو میرے غریب صحابہ نو بڑی پریشانی ہے پین دے پانی صاف پانی دی میٹھے پانی دی کیڑا ایسا شخص ہے جڑا یہودی دے کولوں ایک کنواں خرید کے اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تقریباً 12,000 کے اندر ایک دن کا پانی ادھا کوتے جناب اللہ کے حضرت سیدنا عثمان یہودی کو جا کے میٹنگ کرتے رہے کتنے یہودی تو پانی مل بھیج دے تو مل بھیج دے وہ انہا نہیں میں مل بھیج دیتا کہ میری خریداری رک جائے میرا بزنس کاروبار بند ہو جائے گا سید عثمان کہتے ہیں تو اینی کر پھر آدھا کو دے دے کہتا وہ کس طرح کہتا ایک دن پانی تو بیچ دیا کر ایک دن پانی میں بیچ دیا کراں گا وہ اس پہ راضی ہو گیا 12,000 دینار دے کے 12,000 درہم یا دینار دے کے ایک دن کا پانی سیدنا عثمان نے خرید لیا جس طرح حضرت سیدنا عثمان دی باری سی حضرت سیدنا عثمان فرماتے تھے اے اللہ کے نبی جی پورے مدینے کے اندر آس پاس تک اعلان کر دو جس طرح حضرت عثمان دی باری ہوئے چاہے کوئی یہودی ہے چاہے کوئی عیسائی ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب نہ تعلق رکھتا ہے مسلمان بھی فری پانی بھریا کرے مفتی پانی بھریا کر کہ اتنا بھر لیں کہ اگلے دن پانی بھرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آوے
اسی طرح ہویا صحابہ کرام جب کچھ لوگ جنہاں نوں وہ سارے مفتی پانی بھرن لگ پے، یہودی کا کاروبار اس طرح کا ٹھپ ہونے لگ پیا، اگلے دن پانی نہیں سی بھرتا، وہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ دوسرا حصہ بھی خرید لو، 8000 درہم یا دینار سے دوسرا حصہ بھی خرید لیا، پھر مکمل خوب تقریباً 20000 درہم سے حضرت سیدنا عثمان سے خریدیا، اللہ کے رستے کے اندر وقف کر دیتا ہے۔ پھر سخاوت حضرت عثمان غنی کا لقب ملیا، سخاوت ایسی کیتی ہے کہ آج تک غنی کا لقب اور سخاوت نو حضرت عثمان غنی کے نام پر منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس سخاوت نو غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کے اندر پیش کر دیتا۔ پوچھا اے ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے؟ فرمایا اللہ کا نام چھڑ کے آیا، اللہ کی محبت چھڑ کے آیا، باقی چیزاں تواڈے واسطے دین کے واسطے جہاد کے واسطے وقف کر دیتیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھا مال کر کے اللہ کے رستے اندر دے دیتا، لیکن حضرت عثمان غنی بازی لے گئے اس جنگ کے اندر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نو حضرت سیدنا عثمان نے کافی سارے اٹھ اللہ کے محبوب پیغمبر نے غزوہ تبوک کے سپیشل فنڈ کا اعلان کیتا تھی۔ آیا دنیا کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، گرمی کا مہینہ سی، پھر فصل اس طرح اپنی گندم کی فصل تیار ہوئے نا، اور زمیندار حضرات بڑے مصروف ہوئے سال بعد، اور ایک گندم کھائی جاتی ہے، پھر خوراک سارا سال کم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام واسطے کھجوراں کی فصل تھی، وہ بڑی اہمیت کی عمل سی، کھجوراں پک چکیاں سن، کھجوراں کی فصل تیار ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیتا۔ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کی فصلاں تیار نے، مشورہ مان لو کہ جنگ نو کچھ دن واسطے پینڈنگ کر دو، دوسری کا تو باہر لڑا دے، فصل چوک رہن دیتی جائے۔ پھر لیکن اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے نال جو بھی کام کرتے سن، بہرحال اللہ نے صحابہ کرام سے ناراضگی کا اظہار کیتا کہ اللہ کے نبی بھی اے کو ایسے تسی اپنی خواہشاں کے کرتے جی۔ اس جنگ کے سپیشل فنڈ کا اعلان کیتا تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نے، انہوں نے 200 اٹھ پہلے فرمایا اللہ کے نبی کی میں 200 اٹھ میں جہاد واسطے کرنا۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فرمایا اور فنڈ چاہیے، کوئی اور صحابی کھڑا ہوئے، کوئی نہیں کھڑے ہوئے، سیدنا عثمان کھڑے ہوئے نے، فرمایا میں 300 اٹھ مزید دینا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مزید فنڈ چاہیے ہے کہ جنگ دنیا کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہوں کو اسلحہ، انہوں کو ٹیکنالوجی، انہوں کو پیسہ زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ تیسری مرتبہ ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا میں 200 اٹھ مزید دینا وا، پھر تقریباً 900 اٹھ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نال لگے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رستے کے اندر پیش کر دیتے کہ اللہ کے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام واسطے، جہاد واسطے اور اللہ کے محبوب واسطے محبت کا اے جناب محبت کا ایک انداز سی تو نہ اپنے کسی بھی چیز کو دریغ نہیں کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ مزید اگے انہوں نے سردار شدید جاری انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا جو کہ سنایا ہے۔ دعا ہے اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت کرنے کی، انہوں نے اچھے طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔